السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت عمر رضا صاحب، بات یہ ہے کہ جو آپ کی تحریر ہے نا، جی آواز آ رہی نا حضرت؟ آ رہی جی جی، تو جو آپ کی تحریر میں نے پڑھی تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہابیوں سے رشتہ کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان سے تعلقات رکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان سے ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں آپ نے منع فرمایا، حرام دیا ہے لکھا اس میں، ہے نا حضرت؟ اچھا، پتہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں سب کی تحریر ہے، کون سی تحریر ہے۔ مجھے بھیجو۔ جی جی بالکل بھیجوں گا۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا اپنے علمی اعتبار سے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی جان بوجھ کر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسے یہ جانتا ہے کہ یہ بد دین ہے، بد مذہب ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ دیوبندی عقائد سے ہے اور پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رشتہ کر رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے۔ جی جی، اب اس سے اقرار یہ کروایا جائے کہ ہاں یہ اسے مسلمان سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے۔ جی جی، اگر اسے سمجھتا ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی بریلوی عقائد کے لوگ دیوبندیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیوبندی کو کافر سمجھتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کافر سمجھے گا نا۔ اب اول بات میری یہ ہے کہ جو توقیر رضا صاحب دیوبند گئے ہوئے، سنیں نا حضرت، میری بھی سن لینا حضرت، سنیں پھر آپ سنے نا، نہیں ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس مدعی سے یہ پہلے اقرار تو ہو، مطلب کرے کہ ہاں ہم اس کو کافر سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جی جی جی، سب بات آئے گی۔ اب میری بات سنیں حضرت، آپ نے پہلے یہ بات کہہ دیا ہے کہ بریلوی لوگ دیوبندی کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب تو سوال ختم ہو چکا ہے کہ کافر ہی سمجھتے ہیں، اب بات کافر ہی سے ہوگی نا۔ اب جو توقیر رضا سمجھ رہا ہے، نہیں، وہ بریلوی لوگ دیوبندی کو کافر سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ بے شک اس میں جی جی، تو پھر بالکل بالکل برابر۔ اب سنیں، توقیر رضا صاحب دیوبند گئے تھے، کھائے پیے رہے، باتیں کیے، تو ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اور جامع مسجد اور مسجد نبوی میں سب دیوبندی امام ہیں، ان کے پیچھے اتنی تعداد میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے، وہ سب کافر ہیں آپ کی نظر میں؟ اور اگر ایک بریلوی دیوبندی سے رشتہ کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہوں گے وہ انہیں رشتہ کیوں کرے گا کہ یہ مسلمان ہے، انہیں مسلمان مانتا، گویا وہ کافر ہے، اور جب وہ کافر ہے ان کے کفر میں جو شک نہ کرے، انہیں کافر نہ کہ وہ کافر ہے، تو پوری دنیا پورے بریلوی تو کافر ثابت ہو رہے ہیں۔ کیسے ثابت ہو رہے کافر بھائی؟ من شک کا فی کفری وعذابی فقد کفر میں آئے نہیں؟ جی کیوں آ جائے گا؟ پہلے بتاؤ کہاں سے بول رہے، کون بولے تو بتائیں۔ اب سنو کیوں آ جائے گا، آپ سنو بھائی، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ان کے کفر میں، میری بات سنو، جیسے مثال کے طور پہ سنو، جی جی، تم کون ہو؟ میں عبداللہ عرض کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی جی، اسے آپ مطلب اہل سنت ہے نا؟ جی جی، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب آپ اہل سنت ہیں اور جماعت میں سے ہیں، تو جب آپ نے یہ کہا کہ سارے بریلوی کافر ہو گئے تو آپ کہاں چلے جائیں گے؟ جی جی، میں اہل سنت، میں بریلوی نہیں ہوں حضرت، میں بریلوی ہوتا تو میں کافر ہوتا، فتوے کی زد میں بھی آ جاتا، لیکن میں الحمدللہ کرے۔ سنو جی جی، بریلوی کس معنی کر، یہ مطلب شہر بریلی سے اس میں منسوب تھوڑی نہ ہے اس میں۔ آپ سنیں، اب بات سنیں کیا کہہ رہے ہو، اب سنیں نا بات حضرت، جواب سنیں۔ دیکھو، اہل سنت والجماعت غیر مقلد حضرات بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں غیر مقلد، دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، دیوبند والے بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے۔ اب اگر رضا والے اعلیٰ حضرت کے طور پہ کوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے گا، ٹھیک ہے، اور جو کہے گا کہتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہاں وہ بریلوی کہے۔ چلو میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ان کے دیوبندی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اسلام الحرمین کا فتویٰ ہے نا؟ صحیح ہے۔ بتاؤ، جن کے کفر میں شک کیا جائے وہ بھی کافر ہو جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا توقیر رضا تو بہت بڑے کافر ثابت ہو جائیں گے، اور اگر توقیر رضا کافر ثابت ہو تو توقیر رضا کو مسلمان ماننے والا وہ سب ان کے پیروکار، ان کے سارے مرشد کافر ثابت ہو رہے ہیں پھر تو، اور اس کے ذریعے آپ بھی تو کافر ثابت ہو رہے ہیں۔ بھائی میری بات سنو، سنبھال کے بات کرو۔ حضرت
آپ میرے اس کال کو دور کریں نا، کام نہیں لینا چاہیے. آپ نے اپنے آگے ٹائٹل لگایا علامہ و مولانا مفتی اعظم حضرت عمر صاحب رضا قادری رضوی. یہ کیا ہے؟ اتنے بڑا نام رکھنے سے آپ علامہ بن جائیں گے؟ کہاں نہیں، یہ بتاؤ کس نے رکھا ہے؟ آپ نے تحریر جو لکھی اس کے اندر جواب آپ نے باطل دیا ہے، اور آپ بریلوی سے توبہ کریں حضرت. ایک بات میں بتاؤں تو نہیں میں جو کہہ رہا ہوں سوال کا جواب دو آپ، باقی ادھر ادھر کی نہ کرو. وہ پوسٹ مجھے بھیجو پہلے. میں بھیجوں گا انشاءاللہ. آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ آپ نے نہیں لکھا ہے، جواب نہیں دیا ہے آپ نے. نہیں وہ پوسٹ بھیجو پہلے، ہم نے جواب دیا ہے وہ غلط نہیں دیا ہے. آپ نے باطل غلط جواب دیا، قوم کو دھوکہ دیا آپ نے. ارے تم بیوقوف ہو، اس کا مطلب دیکھو اعلیٰ حضرت کی سنت میں زندہ کرو حضرت. کیا اعلیٰ حضرت کی سنت میں زندہ کرو گالیاں بک کے. اعلیٰ حضرت کیا کرے؟ گالیاں بک کے اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت زندہ نہ کرو. گالیاں بک کے اعلیٰ حضرت کو زندہ نہ کرے؟ اعلیٰ حضرت کی سنتوں کو گالیاں تو اعلیٰ حضرت بکتا تھا نا. اس سے پہلے میں اکابرین عبارت اکابر پہ اگر جاؤں گا تو آپ کے پائجامہ کھل جائے گا. فائدہ کیا ہے حضرت؟ مطلب تم بددین ہو نا. کس اعتبار سے آپ نے بددین کہا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول سے کافر کہا جائے، اگر وہ کافر نہ ہو تو فتویٰ میرے اوپر لوٹ آتا ہے. آپ نے ہم سے گفتگو کی، میں نے ایسا کون سا کلام کہا کہ میں کافر ہوں؟ آپ نے مجھے کافر کہا ہے. انس رضی اللہ عنہ کے نزدیک آپ پر کفر کا فتویٰ لوٹ چکا، آپ خود کافر ہو جائیں گے. کیوں کیسے؟ اعلیٰ حضرت عالم دین تھے یا نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت عالم جاہل تھے. میں ثابت کروں؟ میں ثابت کروں؟ میں جاہلوں کا پیشوا ثابت کر رہا ہوں. کروں؟ نہیں میں کروں نا کروں. اعلیٰ حضرت کے پروفیسر مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جاہلوں کے پیشوا تھے. تو گویا جب جاہلوں کے پیشوا تھے خود جاہل تھے. ثابت ہوا نہیں ہوا؟ پہلے وہ 127 پہ لکھا ہوا کیا تحریر بھیجوں اور جاہل اعلیٰ حضرت ثابت ہوئے، آپ کافر ثابت ہوئے. اس سے توبہ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو آپ؟ پھر احمد رضا کی سنت میں زندہ کرو. احمد رضا سنو حضرت سنو، میں آپ کو ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. احمد رضا فضول بریلوی کافر ثابت ہو گیا. دیکھو احمد رضا کی سنت زندہ کر رہے ہو. نالائق تیرا احمد رضا ہے، اعلیٰ حضرت نالائق ہے. بددین تیرا اعلیٰ حضرت ہے، بددین تیرا اعلیٰ حضرت ہے. اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہے. میں بھیجوں گا انشاءاللہ عز وجل، میں بھیجوں گا انشاءاللہ، میں آپ کو بھیجوں گا. لیکن آپ پہلے نقلی مولانا کا ٹائٹل ہٹائیں، ٹھیک ہے کیا؟ دوسری بات، اعلیٰ حضرت کو آپ کفر کی دلدل میں چھوڑ کے نہ جائیں. آپ میرے سوال کا جواب دیں، ورنہ آپ مجھے کہیں کب میں آپ کو کال کروں. ہاں جب چاہو بات کرو نا. اس وقت میرے سوال کا جواب، جب من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت کی گردن میں آیا نہیں آیا؟ کیسے آ جائے گا؟ کیسے آئے گا؟ بے وقوف. کتنی بار ثابت کروں؟ دوبارہ ثابت کر رہا ہوں، دوبارہ کان کھول کر سنو، دوبارا ثابت کر رہا ہوں. ارے میں سن رہا ہوں. ثابت ہے نا؟ سن لیے ہو کیا؟ اچھا سن لیے ہو نا میرا جواب. کافر ثابت ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ثابت ہو رہا ہے کچھ. ثابت کر رہا ہوں سنو، پھر سے ثابت کر رہا ہوں سنو. ہمت کرو حضرت، ہمت کرو، بات سنو میری. سن پہلے کل سنا. توقیر رضا نے دعوت کھائی دیوبند جا کر. جی اس کے گواہ پہلے مجھے دے تو. دعوت کھائی، ناشتہ پانی کیا، تصویر موجود ہے، تحریر موجود ہے، پیپر موجود ہے. اور انہوں نے وہاں پہ آ کر جب ان کے لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ اعلیٰ توقیر رضا کافر ہو جائیں گے، تو انہوں نے گستاخی کی ہے. تو انہوں نے کہا اگر میری زبان کھلی تو اعلیٰ حضرت کے پورے خاندان کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. یعنی کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا یعنی مسلمان ہونا پڑے گا. اب توقیر رضا کے کہنے سے اعلیٰ حضرت کا خاندان ہی کافر ثابت ہو رہا ہے. ایسے کسی کے کہنے سے تھوڑی نہ کہ وہ کافر ہو جائے گا. دیکھو بھائی بریلیوں کے بہت بڑے علامہ فہامہ ہیں. اب ان سے دیکھو میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا حضرت تم نے. اور میں کیا کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو اگر آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے چیلنج کو پہلی بار قبول کیا، میں نے جواب دیا ہے. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ نے جو تحریر لکھی ہے تو مناظرے کے لیے دعوت میری قبول کر لیں. اور چیلنج کرو، قبول کر رہا ہوں. چیلنج کرو، قبول کر رہا ہوں میں. مسئلہ بتا دیں کہاں پہ ذرا. جی
रमू कनेक्टी कहाँ है? इस वक्त मैं लखनऊ से अर्ज कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक गोमती नगर सहारा बाजार से अर्ज कर रहा हूँ, और आपके अंदर हिम्मत जुरात है, अगर आप आए मैं आपके चैलेंज को कबूल करता हूँ। ये आप शराइते मुनाजरा तय करेंगे, ग्रुप पे मैं आपका चैलेंज कबूल करके मुनाजरा करता हूँ। तो ठीक है ठीक है, हाँ चैलेंज करो आप, नहीं आप रिकॉर्ड में चैलेंज करो, मैं कबूल कर रहा हूँ, करो चैलेंज। किस बात से चैलेंज करोगे? तू ये बात साबित करके दिखा कि आला हज़रत काफिर है। आला हज़रत काफिर है, उसके पैरोकार काफिर है। मैं दावा करता हूँ आला हज़रत अपने ही तहरीरात से, अपनी ही फतवाजात से काफिर साबित है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बस ठीक है ना जी, मैं साबित करूँ? मैं कॉल ही पे कर लो बात, मैं साबित कर रहा हूँ, सुनो। अरे फोन पे क्या तेरे बात तो क्या तुम बकोगे, फिर गालियां बकोगे, भागोगे तो नहीं, कसम खाओ भागोगे तो नहीं। ये बकूफ, अगर मैं ऐसी होती ना अब तक मैं फोन काट नहीं देता। सुनो सुनो, उमर रजा अल्लामा मौलाना, सुनो मैं खुद फोन लगाया हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने साबित कर दिया आप अब बरेली मसलक छोड़ोगे? बेवकूफ कहीं क्यों क्या हुआ? आप कसम खा के कहो बरेलवी मसलक छोड़ दोगे। अगर मैं साबित न कर पाया, मैं अहलो सुन्नत वल जमाअत अहनाफ देवबंद को छोड़ दूंगा, तेरा मैं मुरीद बन जाऊंगा। लेकिन तू कह, सुन, भागो मत, बात सुनो, भागो मत, सुनो बात, मैं कह रहा हूँ कुछ कहो मत, सुनो बात। आला हज़रत को सुन, अंधा साबित कर पाया, अगर आला हज़रत पर कुफर का फतवा नहीं लगा पाया, तू साबित नहीं कर पाया, मैं आला हज़रत को काफिर नहीं साबित कर पाया तो मैं तुम्हारा मुरीद बनने के लिए तैयार हूँ। अब तुम कहोगे अपने मसलों को छोड़ोगे, नहीं अब तुम भी कहो ना अपने मसलों को छोड़ोगे। अबे हम क्यों क्या हुआ? नहीं, तुम भी अपने मसलों को छोड़कर अहले हक की तरफ आओगे। हम सिराते मुस्तकीम पर आए, सिराते मुस्तकीम पे नहीं हो, तुम बातिल धर्म से ताल्लुक रखते हो। क्यों नहीं? जब मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा मुरीद बन जाऊंगा साबित न कर पाया, और अगर साबित कर दिया तो आप बरेलवी धर्म छोड़ोगे। सुन बरेलवी धर्म छोड़ोगे? नहीं बनना है। नहीं, बरेलवी धर्म छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? मैं कह रहा हूँ ये देखो भाग रहा है, भागो मत, बरेलवी धर्म छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? मैं क्या तुझे छोड़ोगे बरेलवी धर्म नहीं, बरेलवी धर्म बातिल धर्म, अहमद रजा फजूल बरेलवी का बनाया हुआ मनगढ़ंत धर्म, बातिल धर्म, खाने पीने वाला धर्म, कौवा खाने वाला धर्म, हलवा खाने वाला धर्म, लोगों को लूटने मारने वाला धर्म, बातिल धर्म, इसको छोड़ोगे नहीं, अहले हक देवबंद की तरफ आओगे। देखो आला हज़रत की सुन्नत जिंदा कर रहे हो। तू हरामखोर है। ये आला हज़रत तेरा हरामखोर है, तेरा आला हज़रत हरामखोर है। सुन के आला हज़रत तेरा हरामखोर है। अदब के दायरे में